ویلکم بیک. اور اب کچھ بات کریں گے ہم آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے. تو ایک نظر آئی ٹی سیکٹر پر. آئی ٹی میں ہم ڈیلی بیسس پر ڈیفرنٹ ٹاپکس کو ڈسکس کرتے آ رہے ہیں آپ کے سامنے, اور آج اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے کہ آئی ٹی میں پروجیکٹ مینجمنٹ کا کتنا کام ہے, کتنا رول ہے, اور اکارڈنگ ٹو دا ٹیکنالوجی پروجیکٹ مینجمنٹ کی نیڈ پاکستان میں کس طریقے سے ہے, اور اس پہ کتنا کام ہو رہا ہے اور کیا کام ہو رہا ہے, اس پر بات کی جائے گی. اور اسی لیے آج ہمیں پینل کے میں جوائن کیا ہے اسد اللہ چودھری صاحب نے, جو کہ سی ای او ہیں AUC ٹیکنالوجیز کے. اسد صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں. واٹ از پروجیکٹ مینجمنٹ؟ پروجیکٹ مینجمنٹ ہے یہ جس طریقے سے پاکستان میں پڑھایا جا رہا ہے, اور جس طریقے سے پاکستان میں اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ رول اس میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز بہت زبردست کام کر رہی ہیں, اور اکارڈنگ ٹو دا رپورٹس اور سروے اس پہ اتنا کام ہو رہا ہے, اس میں ٹیکنالوجی اتنی انوالو ہے, آپ سوچ نہیں سکتے کہ ٹیکنالوجی کے کچھ فیکٹرز کو ایسوسیٹ کرتے ہوئے اس پہ کتنا کام ہو رہا ہے. میرا جو اگلا کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ وائی پروجیکٹ مینجمنٹ از گروئنگ, اس کی گروتھ کا پروسیس کیا ہے, اس کی گرو کا ہم کس طریقے سے دیکھتے ہیں. اسد واٹ ڈو یو تھنک کہ گروئنگ پروسیس کیا ہے؟ اس پہ پوری دنیا جو ہے اس وقت کام کر رہی ہے, اور ریزن یہ ہے کہ ایک زمانے میں ہمارے پاس جو آرگنائزیشنز تھی موسٹلی ان کا جو کام تھا وہ تھا آپریشنز یا پروڈکشن. تو ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی بھی آپ نے ایک پروڈکٹ پروڈیوس کیا اور وہ آپریشنل لائن یا اسمبلی لائن میں بلڈ ہو جا رہی ہے. لیکن اب چونکہ کمپٹیشن دنیا بھر میں بہت بڑھ گیا ہے, تو اب آپ جیسے آپ کا موبائل ہے وہ بھی ہر 1 سال بعد چینج ہو جاتا ہے, گاڑیاں ہیں ہر 4 سال بعد چینج ہو جاتی ہے. تو اب آپ کو اپنی آرگنائزیشن کو کمپٹیٹیو رکھنے کے لیے یا مارکیٹ میں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کو نہ صرف یہ کہ اپنے آپریشنس کو اچھے سے رن کرنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اپنے پروجیکٹس کو جو ہے وہ ٹائم پہ ڈیلیور کرنا ہے. تو اب جیسے کہ میں اکثر کمپنی کے ساتھ کام کرتا ہوں جہاں پہ جن کا کور بزنس جو ہے وہ آپریشن, جیسے آپ کے پاس بینکس ہیں یا آپ کے پاس ہاسپٹلس ہیں یا آپ کے پاس جو ہے مینوفیکچرنگ آرگنائزیشنز ہیں, یہ سب کی سب پیور آپریشنل آرگنائزیشنز ہیں. لیکن ان کے پاس بھی سالانہ آپ یہ کہیں کہ 100 سے 150 پروجیکٹس ہوتے ہیں, بیکاز کوئی نہ کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کرانی ہے مارکیٹ میں, یا مارکیٹ میں اپنے آپ کو جو ایک نئے پروڈکٹ کے ساتھ لے کر آنا ہے. تو جو بھی چیز آپ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں یا پروڈکٹ کو لے کر آ رہے ہیں یا اپنے آپ کو انہانس کریں, تو وہ بیسکلی ایک پروجیکٹ مینجمنٹ کا کانسیپٹ ہے یا پروجیکٹ مینجمنٹ ہے جس کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے, یوز کرنا ہے, تاکہ آپ جو ہے وہ مارکیٹ میں الائیو رہ سکیں. ٹھیک ہے, گلوبل ویلیو کیا سمجھتے ہیں اس کی؟ دیکھیں گلوبل ویلیو تو یہ ہے کہ اگر میں صرف انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس کی بات کروں تو $570 ٹریلین کی مارکیٹ ہے. جسٹ $570 ٹریلین کی مارکیٹ ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کی. اتنا آئیڈینٹیفائی ہو چکا ہے, اتنا آئیڈینٹیفائی ہو چکا ہے, اور اب اس سے زیادہ کا ہوگا, اور اس سے زیادہ کا ہوگا. اور اگر آپ دیکھیں ہم اگر پاکستان کی بات کریں صرف, تو ابھی ہمارے پاس سی پیک کے نام پہ ہم نے $56 بلین کے پروجیکٹس لیے ہیں, اور یہ 50 پروجیکٹس ہیں. اچھا 50 سے تھوڑے سے زیادہ ہیں, لیکن اگر آپ دیکھیں کہ وہ جو پروجیکٹ ہے اس کے پھر فردر جو ہے وہ بہت سارے سب پروجیکٹس ہیں, تو آپ تقریباً اس کو 100-150 اس میں اور مزید پروجیکٹس آ جائیں گے. بالکل اس کے پارٹس آ جاتے ہیں, کچھ ہیوج ہوں گے, کچھ مائکرو ہوں گے. ہم جنرلی کہتے ہیں کہ جناب ریگولر پروجیکٹس اور میگا پروجیکٹس. تو آپ دیکھیں سی پیک جو ہے ریگولر پروجیکٹس اور میگا پروجیکٹس. ریگولر پروجیکٹس. اینڈ واٹ از سی پیک؟ سی پیک ہم بات کریں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی, جو ہم بات کریں کہ اس وقت جو ہے پاکستان میں بہت بڑا فلکس آ رہا ہے اور ہم ملٹیپل پروجیکٹس کر رہے ہیں. تو سی پیک کے اندر بیسکلی 4 ڈفرنٹ ایریاز ہیں جن میں ملٹیپل پروجیکٹس ہو رہے ہیں. جیسے ایک ایریا آپ کا گوادر پورٹ اٹ سیلف ہے, دوسرا آپ کے پاس انفراسٹرکچر ہے جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کاجگر سے گوادر تک جو ہے وہ اپنا پورا روڈ انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں اور ملٹیپل روڈز بنا رہے ہیں. تیسرا جو اس میں پارٹ ہے وہ ہے انرجی کا. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس تھرکول کے پروجیکٹس ہو رہے ہیں, سائی وال پروجیکٹس ہو رہے ہیں, تو یہ سارے جو آپ پورے انرجی سیکٹرز لگا رہے ہیں. اور چوتھا ہے آپ کے پاس اکنامک زونز, جہاں پر ہماری فیکٹریز لگیں. تقریباً 11 اکنامک زونز ہم نے بنانے ہیں, 2 آئی بلیو آپ کے پاس گوادر میں ہیں, پھر پنجاب میں ہیں, پھر ملٹیپل لوکیشنز میں. تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں آپ کے پاس؟ دے آل آر پروجیکٹس. یو ہیو ٹو بلڈ دیم, اینڈ دین جب آپ اس کو بنا لیں گے تو یو ول ہینڈ اٹ اوور ٹو سم ون جو اس کو پھر رن کرتے رہیں گے جب تک اس کی جو ہے لائف ہے. اچھا اسد, آپ تو ماشاءاللہ اتنے پروجیکٹس کا آپ کا ایکسپیرینس ہے, آپ لوگ اس پہ کام کرتے ہو, اور ڈیفینیٹلی اس پہ آپ کو بہت اچھی انفارمیشن ہے اور آپ ایکسپیرینس کرتے آ رہے ہیں. تو ایز اے ویور جو ہمارے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی طرف سے سوال ہے, وہ اگر اپنی جاب فیلڈ کو سلیکٹ کرتے ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ, یا یہ سمجھ لیجئے کہ وہ سوئچ بھی کرتے ہیں کہ جی اس میں بڑا انٹرسٹنگ ہے, اس میں بڑا اسکوپ ہے, اس میں بڑی ورتھ ہے اس کی مارکیٹ میں, تو سیلری رینج کیا ہوگی؟ سیلریز کہتے ہیں کہ یہ فار لانگ ٹرم ہوتی ہے, فار شارٹ ٹرم ہوتی ہے, پروجیکٹ بیس ہوتی ہے, منتھلی ہوتی ہے. اس کا تھوڑا سا مجھے ڈسکس کیجئے گا کہ اس میں کیا آپ پہلے تو اصل میں اس میں آپ نے انٹرسٹنگلی 2 امپورٹنٹ سوال پوچھیں. ایک جو سوال آپ کا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کس طرح سے ٹرانزیشن کر سکتا ہے اپنی ریگولر جاب کو پروجیکٹ مینجمنٹ میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر ہم لوگ اپنے آپ کو ٹیکنیکل
پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پروجیکٹ مینجمنٹ میں مینلی آپ نے لوگوں کو مینیج کرنا ہے, انوائرمنٹ کو مینیج کرنا ہے, ڈیڈ لائنس کو مینیج کرنا ہے. تو ایک تو آپ کو اپنے مائنڈ سیٹ کو جو ہے وہ چینج کرنا ہوگا. دوسرا اگر میں سیلری کی بات کروں تو دیکھیں ہائی ریوارڈنگ سیلریز ہیں دنیا بھر میں, اور اگر ہم پاکستان کی بات بھی کریں تو ظاہر ہے انڈسٹری ٹو انڈسٹری اور آپ کے ایکسپیرینس کے حساب سے بھی میٹر کرتی ہے. لیکن اگر میں جیسے سافٹ ویئر میں اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک بگنر ہے جس کے پاس 3-4 سال کا ایکسپیرینس ہے اینڈ ہی از موونگ انٹو پروجیکٹ مینجمنٹ, تو اس کی جو ایوریج سیلری ہے وہ 80 سے 90 ہزار ہے. اسی طرح فرض کریں اگر کوئی کنسٹرکشن میں جاتا ہے یا وہ کوئی جو ہے انجینئرنگ سائٹ پہ جاتا ہے تو وہاں پر آپ کے پاس 2-2.5 لاکھ روپے کی سیلری جو ہے وہ آ رہی تھی. ایون دو اگر ہم بینکس میں دیکھتے ہیں تو بینکس میں اٹ کین گوز اپ ٹو 5 لاکھ 6 لاکھ, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا رول یا آپ کا پروجیکٹ کتنا بڑا ہے. اچھا اسد, پروجیکٹ مینجمنٹ کون سی آرگنائزیشن میں زیادہ ہو رہا ہے, اگر سیکٹرز وائز بھی آپ بتا سکیں؟ ہاں دیکھیں اس میں ابھی ریسنٹلی جو دنیا کا گلوبل ادارہ ہے پروجیکٹ مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ, اس نے بھی 6 ایسی انڈسٹریز آئیڈینٹیفائی کی ہیں جو کہ کور ہیں فار پروجیکٹ مینجمنٹ, جن میں ایک ہے آپ کے پاس کنسٹرکشن اینڈ مینوفیکچرنگ, دوسری آپ کے پاس ہے یوٹیلیٹیز, تیسری آپ کے پاس انفارمیشن ٹیکنالوجی یا انفارمیشن سروسز, چوتھی آپ کے پاس جو ہے فائنینشیل سروسز ہیں, پانچواں آپ کے پاس جو اس میں آپ کا جو امپورٹنٹ ایریا آتا ہے وہ آتا ہے آئل اینڈ گیس سیکٹر پورا کا پورا. تو یہ جو پورا سیکٹر ہے آپ کے پاس آ جاتا ہے. پھر آپ کے پاس پروفیشنل سروسز ہیں یا کنسلٹنگ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ آپ نے جو ہے وہ سروسز پرووائڈ کری ہوتا ہے. تو یہ وہ 6 سیکٹرز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پروجیکٹ انٹینسو انڈسٹریز. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کچھ ایسی انڈسٹریز ہیں جو کہ پروجیکٹ انٹینسو نہیں ہیں, جیسے کہ ہاسپٹلز ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ سمجھیں میڈیا ہیں, لیکن یہاں پر بھی ملٹیپل پروجیکٹس ہو سکتے ہیں. اگر آپ کو میڈیا کے بات سے بولتا ہوں, دیکھیں آپ ایک ٹی وی ڈرامہ بناتے ہیں یا آپ ایک مووی بناتے ہیں, اٹ از اے کلاسک ایگزامپل آف اے پروجیکٹ. گریٹ. اچھا پی آر ہم نے زیادہ دیکھی ہے, ایکٹیویٹی ایونٹس جو لوگ کروا رہے ہوتے ہیں, ایونٹ مینجمنٹ یا ایونٹ کنڈکٹ کرنا, اٹس اے پروجیکٹ. ہاں اس پہ بہت کام ہو رہا ہے, اس پہ بڑی ریسرچ بھی لوگ کر رہے ہیں اور بہت سکسیزفلی. ایک تو آئی گیس بالی ووڈ کی ایک فلم بھی اس پہ بیس کرتی ہے, وہ ایک اچھی ایگزامپل ہوگی ویورز کے لیے. اس کو دیکھ کے بھی آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے, موویز سے بڑے آئیڈیا ملتے ہیں بائی دا وے. بالکل ایسے بہت اچھے کانسیپٹس ہوتے ہیں. جو مووی بنی تھی لائف آف دا پائی, اس میں جو انہوں نے کانسیپٹ یوز کیا تھا وہ پیور جو پروجیکٹ مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ کا پورا کانسیپٹ ہے وہ انہوں نے یہاں پہ یوز کیا تھا. دیکھیں اس پہ جو ایک بڑی ہی سیریس اور کنسرن والی بات ہے, چونکہ جو لوگ پروجیکٹ مینجمنٹ میں ٹرانزیشن ہو رہے ہیں وہ ابھی خود اپنے آپ کو اپنے ریگولر جاب سے اپنے مائنڈ کو ختم نہیں کر پا رہے یا اپنے آپ کو ٹرانزیشن نہیں کر پا رہے. تو جو پروجیکٹ مینجمنٹ کی سکسیس ہے اس میں بڑا ایک ایشو آتا ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو جو ہے وہ سکسیزفلی ڈیلیور کریں یا نہ کریں. تو یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ وین یو آر ڈوئنگ اے پروجیکٹ سو یو ہیو ٹو سی پروجیکٹ فرام اٹس باؤنڈری, کہ جی میں نے یہ پروجیکٹ کسی ٹائم پہ ختم کرنا ہے. اچھا 2 باتیں ہیں, گیپ مارکیٹ میں ہے, یہ تو ہم آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں. دوسری بات انٹرسٹ ڈیولپمنٹ کس طریقے سے ہوگی؟ دیکھیں انٹرسٹ تو بہت ہے. اگر آپ دیکھیں لوگوں کو آپ بات کریں پروجیکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے کہ جی ڈو یو وانٹ ٹو ٹرانسفارم انٹو پروجیکٹ مینجمنٹ, یا تو لوگوں کا انٹرسٹ تو ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر جو ایک سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بات آتی ہے وہ آتی ہے آپ کی اپنی پرسنالٹی. کیونکہ دیکھیں پروجیکٹ مینجمنٹ کا مطلب یہی نہیں کہ آپ نے کام کرنا ہے, پروجیکٹ مینجمنٹ کا مطلب یہ کہ آپ نے ملٹیپل لوگوں سے انٹریکٹ کر کے کام کروانا ہے. تو کام کرنے کا مائنڈ سیٹ اور کام کروانے کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. تو یہاں پر بہت سارے لوگ نالج لے لیتے ہیں, تھیوری پڑھ لیتے ہیں, لیکن جب پوائنٹ آتا ہے کہ کس طرح سے وہ اس کو امپلیمنٹ کراتے ہیں یا کس طرح سے لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو وہاں پر وہ آ کے اتنا سکسیزفل نہیں ہوتے. تو میرا لوگوں سے یہی بات ہوتی ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے اوپر کام کریں. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس طرح سے اس انوائرمنٹ میں جہاں پر آپ کے پاس ہو سکتا ہے اتھارٹی نہ ہو, یا اس انوائرمنٹ میں جہاں پر بہت زیادہ پالیٹکس ہو, یا اس انوائرمنٹ میں جہاں پر آپ کی ڈپینڈنسی بہت سارے ڈفرینٹ لوگوں کے, وہاں پر کیسے آپ کام کر سکتے ہیں بغیر اتھارٹی کے. ویری رائٹ. اچھا اسد بات یہ انسٹیٹیوٹ از دیئر, ریگولیشن از دیئر, پروجیکٹ مینجمنٹ از دیئر, جیسے آپ ایک سامنے ہمارے ایگزامپل ہیں. ناؤ کس کے لیے کام کرنا ہے, ہو از یور ٹارگیٹ مارکیٹ, اور جو آپ کی ٹارگیٹ آڈینس اور ٹارگیٹ مارکیٹ ہے وہ اس کرائٹیریا کو گلوبلی جو اتنا زیادہ انوالو ہے پروجیکٹ مینجمنٹ پاکستان میں, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں بہت اچھی امپرومنٹس آئی ان کے نمبرس میں, وہ کس طریقے سے پرسیو کریں گے, ان کا مائنڈ سیٹ, ان کی پرسیپشن, ان کی نیڈ کو اکارڈنگ ٹو دا پروجیکٹ مینجمنٹ وہ کس طریقے سے لے کے آئیں گے فار یور ٹارگیٹ آڈینس؟ دیکھیں ہماری جو ٹارگیٹ آڈینس ہے یا جس کی ہم بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اس وقت جو پروجیکٹس کی ریکوائرمنٹ آ رہی ہے وہ ہر ایریا میں آ رہی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہمیں بہت زیادہ
پروجیکٹ مینیجرس کی ریکوائرمنٹ ہے. لیکن کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جو بیوروکریٹس ہیں یا جو ریگولر آفیسرز ہیں وہ گیپ بھی ہے, گورنمنٹ سیکٹر والا گیپ بھی ہے, ویری بگ گیپ, ٹھیک ہے نا. تو وہاں دوسرا آپ دیکھیں کہ جتنی نارمل آرگنائزیشنز ہیں وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں, کسی بھی سینئر کو یا کسی بھی فنکشنل مینیجر کو ہم کہتے ہیں جی آپ اپنے روٹین کے آپریشنز تو پرفارم کر ہی رہے ہیں, آپ ساتھ میں پروجیکٹ مینجمنٹ بھی دیکھ لیں. تو یہ ساتھ والی چیز نہیں ہے, اس کو آپ کو الگ کرنا پڑے گا سیپریٹلی. تو آپ کو بالکل اس کا سیپریٹ ڈپارٹمنٹ یا سیپریٹ انوائرمنٹ جو ہے آپ نے بلڈ کرنا پڑے گا. تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی پروجیکٹ مینجمنٹ اسپیسیفک ٹو اینی انڈسٹری ہے. پروجیکٹ مینجمنٹ آپ کی ہر انڈسٹری کے لیے, ہر انوائرمنٹ کے لیے ویلڈ ہے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے, جیسے فرض کریں اگر میں بات کروں فارما کی, تو فارما از پیورلی مینوفیکچرنگ, فارما از پیورلی آپریشنل, لیکن وہاں پر بھی پروجیکٹس ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. یا جیسے اگر ہم بات کریں مینوفیکچرنگ میں آٹو انڈسٹری کی, تو آٹو انڈسٹری از پیورلی مینوفیکچرنگ, پیورلی آپریشنل, لیکن وہاں پر جیسے آئی ہیو بین ٹو ملٹیپل آٹو انڈسٹریز ان پاکستان, تو 100 سے 150 پروجیکٹس پر اینم ہیں. تو اب آپ سوچیں کہ جہاں پر اچھا اتنا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اسد, مینجمنٹ تو آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہے, چاہے آپ کا گھر ہو, کارپوریٹ ورلڈ ہو, کیونکہ پروفیشنلزم تو مینجمنٹ کا دوسرا نام میں سمجھتا ہوں, مینجمنٹ تو وہاں پر ہے. اب پروجیکٹ کو کیسے مینیج کرنا, اس کے لیے کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے؟ آپ کی ہائرکیز ہوتی ہیں آرگنائزیشنس میں, وہ دیکھتے ہیں, وہ ایک الگ پروسیس ہے. تو واٹ کائنڈ آف پرسیپشن ان یور مائنڈ کہ مینجمنٹ کے پروسیس کون سے ہوتے ہیں, اور اس کو انیشیٹ کہاں سے ہوتا ہے, اس کے بعد کون سے ایسے فیکٹرز اور ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو اس پروجیکٹ مینجمنٹ کے کمپوننٹس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کی سپورٹ ہمیشہ ٹاپ سے آتی ہے یا آپ کی مینجمنٹ سے آتی ہے. لیکن یہاں پر پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی جو پرابلم ہے وہ یہ ایک ڈسکنیکٹ ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ آرگنائزیشنس کے جو بورڈ ممبرز ہیں یا جو آپ کے سینئر مینجمنٹ ہے وہ ہر سال اپنی کچھ اسٹریٹجیز بناتے ہیں. وہ اسٹریٹجی بیسڈ آن دی آرگنائزیشن کی جو ورتھ ہے, کوئی جا کے اب مری میں بنا رہا ہوگا, کوئی جا کے جو ہے وہ سنگاپور میں بنا رہا ہوگا. وہ اسٹریٹجی جب وہ بناتے ہیں تو اسٹریٹجی کے بعد وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے کن آپریشنس کو فوکس کرنا ہے اور کون کون سے نئی پروڈکٹس یا نئے پروجیکٹس کو پرفارم کرنا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارے سینئر مینجمنٹ ہے وہ یہاں تک تو ڈیفائن کر لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو دوسرا پارٹ ہے وہ یہ کہ جی پروجیکٹ مینیجرس کو کیسے لیوریج کرنا ہے, یا کس طرح سے ان کو پاور دینی ہے, یا کس طرح سے ان کو جو ہے وہ انگیج کرنا ہے, وہ والا پارٹ میں سے آتا ہے ہمارے پاس. جو یہ بیچ کا جو پارٹ ہے جس کو ہم بیسکلی پروجیکٹ مینجمنٹ کی ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں پورٹفولیو مینجمنٹ وچ از اندر ون. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف ہم اسٹریٹجی بنا رہے ہیں اور دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں پروجیکٹ ڈیلیور کریں. تو حالانکہ دونوں کو بیچ میں آپ نے جو ہے وہ کنیکٹ کرنا ہے اور کام کرنا ہے. اور دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ آرگنائزیشن کو سال یا 2 سال کے لیے رن کرتے ہیں تو بیچ میں کوئی نئی ریگولیشنز آ جاتی ہیں, مارکیٹ کی نیڈ چینج ہو جاتی ہے, کوئی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ آ جاتی ہے, یا کوئی کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ آتی ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں, جو پروجیکٹس آلریڈی چل رہے ہوتے ہیں جن کو آپ نے کہا ہوتا ہے کہ جی مجھے ایکس ڈیوریشن کو ختم کرنا ہے یا اس کی یہ کاسٹ ہے, وہ شفل ہو جاتا ہے اور نئے پروجیکٹس آ جاتے ہیں یا رک جاتے ہیں. تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ جتنی رسپانسبلٹی آپ کے پروجیکٹ مینیجر کی ہے کہ وہ اپنے پروجیکٹس کو ہمیشہ اسٹریٹجی سے الائن رکھے, اتنی ہی رسپانسبلٹی ہمارے مینجمنٹ کی ہے کہ وہ پرائرٹائزیشن میکانزم جو ہے اس کو کریں. میں تقریباً پاکستان میں 20 سے 25 بڑی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کیا, اور پرابلم کیا ہے کہ ہمارے یہاں پرائرٹائزیشن میکانزم جو ہے نا وہ ہمارے دماغ میں, یا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو پتہ ہے اور انہوں نے کہا جی بس آپ اس کو چینج کر دیں. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو ہمیں جو ہے نا انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہتر آپ نے بات رکھی ہے سامنے, اور یہ بھی ایک گیپ ہی ہے, میں اس کو سمجھتا ہوں. اچھا اسد, کوآرڈینیشن کتنی امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کی بیک بون ہی کوآرڈینیشن ہے. ویری ویل, کیونکہ یہ پوائنٹ میرے ذہن میں آیا, کوآرڈینیشن امپورٹنٹ ہے, جیسے آپ نے کہا بیک بون ہے, تو یہ کتنی امپورٹنٹ ہونی چاہیے. اب کچھ مینیجرس ہوتے ہیں دے آر ویری گڈ, لیکن دے آر ناٹ ان گڈ آف کمیونیکیشن ڈلیوری کرنے میں. یعنی کچھ آپ کے پاس انفارمیشن ہے یا آپ کے پروجیکٹ سے متعلق کوئی اپڈیٹ آئی ہے, کوئی انفارمیشن آئی ہے, وہ آپ اپنے مینیجر سے یا اپنے دوسرے جو لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے, آپ کے پارٹنرس ہوں گے یا واٹ ایور جو بھی لوگ ہوں گے, ان کو آپ ڈلیور نہیں کر پاتے, تو یہ لیکنگ آ جاتی ہے. تو کوآرڈینیشن پوائنٹ آف ویو پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ کوآرڈینیشن یا کمیونیکیشن کی اگر ہم بات کریں تو میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں دیکھیں کمیونیکیشن کا مطلب پروجیکٹ مینجمنٹ میں انگلش بولنا نہیں ہے. کوآرڈینیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی انفارمیشن جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں. کوئی بھی لینگویج ہو, اردو, سندھی, پنجابی, جو بھی آپ کو, آپ اس کو کانسٹنٹلی جو ہے وہ کمیونیکیٹ کریں. اور دیکھیں یہاں پر اکثر سینئر مینجمنٹ سے ذرا آپ کام کرتے ہیں تو ایک بڑا امپورٹنٹ جو ورڈ ہے ان کا وہی ہوتا ہے یار آپ پرویکٹیو نہیں ہیں.
ٹھیک ہے. سو پرویکٹیو سے مطلب کیا ہے؟ پرویکٹیو سے مطلب یہ ہے کہ ان کی ڈیمانڈ ہے یا ان کی سینئر مینجمنٹ کی نیڈ ہے کہ جو پروجیکٹ مینیجرز ہیں ان کو جو پروجیکٹ میں رسک ہیں یا جو پروجیکٹ میں پرابلمس آ سکتے ہیں وہ پہلے سے افیکٹولی کمیونیکیٹ کریں. تو میں کہتا ہوں کہ پروجیکٹ مینیجر کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ آرٹ سیکھے کہ اس نے صحیح نیوز اور بری نیوز کیسے دینی ہے. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے نا. اور پروجیکٹ میں ایسا تو دیکھیں, پروجیکٹ کوئی آپریشن تو ہے نہیں کہ پہلے اسٹیپ پہ اس نے پینٹ ہوگا, دوسرے اسٹیپ پہ اس پہ فکسنگ ہوگی, تیسرے اسٹیپ پہ آپ ٹائر لگائیں گے اور آپ کو ساری چیزیں پتہ ہیں. پروجیکٹ میں تو آج فرض کریں ابھی آتے ہوئے ٹریفک میں ڈیلے ہو گیا یا فرض کریں کوئی چیز ڈیلے ہو گئی یا کوئی اور مسئلہ مسائل آ, تو پروجیکٹ کا نام ہی یہ ہے کہ آپ نے ملٹیپل ڈسکرپنسیز کے ساتھ, ملٹیپل کنٹینجنسی کے ساتھ, ملٹیپل رسک کے ساتھ اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اور آپ نے اس کو ٹائم پہ کمپلیٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے کمیونیکیشن از دا کی. ٹھیک ہے. اور کمیونیکیشن از دا کی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کتنا پرو ایکٹیولی پہلے سے فورسی کرتے ہیں کہ جناب یہ پرابلم یا یہ ایشو آ سکتا ہے اور میں کیسے اپنی مینجمنٹ کی سپورٹ لوں یا مینجمنٹ کو اویئر رکھوں. ٹیکنالوجی کا اتنا رول ہے دیز ڈیز, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا سوشل میڈیا آپ کو بڑا سپورٹ کر رہا ہے. واٹس ایپ پہ گروپ بن چکے ہیں, اب جو بھی پروجیکٹ میں لوگ آپ کے ہوں گے آپ مستقل ان سے کمیونیکیٹ ہیں, جو میں کوآرڈینیشن کی بات کر رہا تھا. یہ بھی ایک بیسٹ ایگزامپل ہے. اس کے علاوہ کوئی اور ایگزامپل دیں گے؟ دیکھیں, اس ایگزامپل کے طور پر میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ پروجیکٹ جو ہے جو تھوڑا سا پولیٹیکل بھی ہے, ایک تھوڑا سا آپ کو دیتا ہوں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں ہم نے اورنج میٹرو لائن کا پروجیکٹ کرنا ہے اور آپ کو پتا ہوگا کچھ عرصے پہلے ہم نے دیکھا کہ جناب جہاں پہ انہوں نے اسٹیشنز بنائے تھے وہاں پہ پبلک نے آ کے پورا توڑ پھوڑ کر دیا, سب کر دیا. تو ہم ڈائریکٹلی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اسٹیک ہولڈرز نہیں ہیں یا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن سے ہم نے کمیونیکیٹ کرنا ہے. حالانکہ میگا پروجیکٹس میں یا اس طرح کے پروجیکٹس میں پبلک ہو گئے, ریگولیٹر باڈیز ہو گئی اور دوسری سب آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں. تو آپ نے ان کو بھی کمیونیکیٹ کرنا ہے, ان کو بھی اویئر رکھنا ہے, ان کو بھی بتانا ہے کہ جی آپ جو ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں اس کے آپ کے لیے کیا بینیفٹس ہیں, یہ کس طرح سے آپ کو امپیکٹ کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ والا پارٹ جو ہے ہم اکثر میگا پروجیکٹس میں یا بڑے پروجیکٹس میں مس کر جاتے ہیں. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اس وقت جو دنیا کی اسٹیٹسٹکس ہیں وہ بڑے ہی الارمنگ ہیں. جتنے میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں, اور جو میگا پروجیکٹ کی ڈیفینیشن ہے وہ ہے وہ پروجیکٹس جو $1 بلین سے اوپر ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسے پروجیکٹس کا جو فیلئر ہے وہ بہت ہائی ہے, رسک بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اسد بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک پر آئیں گے. بریک پر جب واپس آئیں گے انفیکٹ اس پہ میگا پروجیکٹس کی ذرا بات کریں گے, پاکستان کے کچھ اور پروجیکٹس کو ڈسکس کریں گے اور کچھ گلوبلی پروجیکٹس کی بھی بات کی جائے گی. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اور ہم بات کر رہے ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ کی نیڈ کی پاکستان میں, کہ پروجیکٹ کی مینجمنٹ جو ہے وہ اس میں نیڈ کیا ہے اور کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس کام کر رہے ہیں اور ڈفرینٹ پروجیکٹس لگ رہے ہیں, انڈسٹریز لگ رہی ہیں, ان کو چلایا کیسے جائے گا, کیا طریقہ کار ہوگا. مینجمنٹ آف کورس لازمی چاہیے ہوتی ہے اور باقاعدہ طور پر ٹاسک دیے جاتے ہیں, اسی پر بات کر رہے ہیں. اب میگا پروجیکٹس پاکستان کے کون سے جس پر بہت اچھا کام ہوا اور فور کاسٹ کیا جا رہا ہے کہ اب اس پہ مزید کام ہوگا. اسد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسد, اوور ٹو یو. ہم بریک سے پہلے میگا پروجیکٹس کی بات کر رہے تھے, کنٹینیو کیجیے گا. دیکھیے, پہلے ایک بڑا کرٹیکل کانسیپٹ ہے جو سمجھنا ہے کہ میگا پروجیکٹ کوئی ایسا اپ گریڈڈ پروجیکٹ یا بڑا پروجیکٹ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی جو پروجیکٹ ایکس اماؤنٹ کا ہے کہ جی اتنے پیسوں کا ہوگا تو یہ میگا ہو جائے گا, یا اگر وہ 4 سال کا ہوگا تو میگا ہو جائے گا. میگا پروجیکٹ بیسکلی ایک مائنڈ سیٹ ہے, ایک ٹرانسفارمیشنل پروجیکٹ ہے جس پہ دنیا بھر میں بہت زیادہ اس وقت کام ہو رہا ہے. اور اگر ہم میگا پروجیکٹ کو کہیں تو ہم کہتے ہیں میگا پروجیکٹ جو ہے وہ آپ کی ایک ٹیمپرری آرگنائزیشن ہے. جیسے ایگزامپل کے طور پہ اگر ہم سی پیک کی بات کریں تو سی پیک میں ایک ون آف دا میگا دو سی پیک از اے کلیکشن آف بہت سارے جو میگا پروجیکٹس ہیں اس کا. اس میں ایک میگا پروجیکٹ آپ کا جو سندھ کا آپ کا تھرکول پروجیکٹ ہو رہا ہے. اب آپ کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ٹریڈیشنل پروجیکٹ کی طرح اس پوری فیکٹری کو بنانا ہے یا پورا سیٹ اپ کرنا ہے, بلکہ آپ کا کام یہ ہے کہ نہ صرف آپ نے اس کو بنانا ہے بلکہ آپ نے اس سے بجلی کو جنریٹ بھی کرنا ہے اور پروفٹ میں بھی آنا ہے. تو میگا پروجیکٹ کا جو ریزلٹ ہے, جیسے ایک ریگولر پروجیکٹ کا ریزلٹ یہ ہے کہ جی میں نے آپ کو ایک ہوٹل بنا دیا یا ایک ہاسپٹل بنا دیا یا ایک بلڈنگ بنا دی یا ایک سافٹ ویئر بنا دیا اور میں نے آپ کو ہینڈ اوور کر دیا, دس از پروجیکٹ. لیکن جب ہم میگا پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارا کام یہ ہے کہ اگر میں نے ہاسپٹل بنایا ہے تو اس کو رن بھی کر کے دکھایا کہ جی میں نے 1 سال میں اتنے پیشنٹس کو ٹریٹ کیا, یا اگر میں نے فرض کریں کوئی ہوٹل بنایا ہے تو جی میں نے اس میں اتنی نائٹس سیل کر کے اس کو پروفٹ میں یا آپریشنز میں لا کے رکھ دیا. اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ جی ہم نے کوئی سی پیک کے ملٹیپل میگا پروجیکٹس ہیں تو ہمارا کام صرف یہ نہیں کہ جی ہم نے روڈ بنائی اور ہم نے کہا جی ہماری جو ہے وہ کاجگر سے جو ہے وہ گوادہ سے کی روڈ بن گئی, بلکہ ہم کہیں گے جی نہ صرف ہم نے روڈ بنائی ہے بلکہ ہم اگلے 1 سال تک ٹول ٹیکس بھی ہم ہی کلیکٹ کریں.
so that we are maintaining it. اسی طرح ہم نے کہا کہ جی اگر ہم نے کوئی بجلی کا پلانٹ لگایا ہے اور اس کا مطلب یہ کہ نہ صرف لگایا ہے بنایا اور اس کو بند نہیں کرنا, یا آپ نے جو آپ نے اس کو چلانا بھی ہے اور دکھانا ہے. تو دیٹس بیسکلی دی کانسیپٹ آف میگا پروجیکٹ, جس کو ہم گلوبلی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک ٹیمپرری آرگنائزیشن ہے جس کو ہم رن کر رہے ہیں فار سم ٹائم پیریڈ آف. ٹھیک ہے, آل رائٹ. اسد, آپ نے میگا پروجیکٹس کی بات کی, سی پیک سے بھی میں تھوڑی سی بات کروں گا. میں آپ کا اس میں بھی کامنٹ لوں گا کہ سی پیک کے پروجیکٹس دیکھ رہے ہیں, کیونکہ وہاں پر پروجیکٹس ناک کر رہے ہیں, پریویل کر رہے ہیں, اور بڑی مارکیٹ ہے, ہیوج مارکیٹ ہے, میگا پروجیکٹس لگیں گے. سی پیک کے لیے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں کہوں گا کہ سی پیک پہ اس وقت گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے, اور انفیکٹ جو سی پیک کا ڈائریکٹریٹ ہے اس سے بھی میری جو ان کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں ان سے میری ایک دفعہ بات ہوئی تھی. تو اس وقت سی پیک میں 50 to 60 پروجیکٹس ہیں, اور ہر صوبے میں 7-8 ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں جو چل رہے ہیں. یہاں پر ایک جو نوٹیبل بات ہے کیونکہ وہ یہ ہے جس پہ ہم شاید اس طرح سے دیکھ نہیں رہے, اور شاید میرا یہ بات آپ کے توسط سے گورنمنٹ تک ہی پہنچ جائے, کہ جو دنیا بھر میں میگا پروجیکٹس کا سکسیس ریشو ہے وہ بہت کم ہے. چاہے وہ ڈیلیوری کے پوائنٹ آف ویو سے ہو کہ وہ ٹائم پہ ہوا ہے یا نہیں ہوا, یا جو ہم اس سے بینیفٹس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ اچیو ہوئے ہیں. جیسے ایگزامپل کے طور پہ ہمارے پاس نندی پور پاور پروجیکٹ کی جو ہے ایگزامپل ہے, کہ ہم نے وہ 44 بلین میں پلان کیا تھا اور 84 بلین میں ہم نے کمپلیٹ کیا, اور ابھی بھی کیا وہ اپنا رزلٹ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے. اٹس اے ویری الارمنگ تھنگ. اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, دنیا بھر کے جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں وہ جو اینٹیسپیشن ہوتی ہے, جو آپ کی بزنس پلاننگ ہوتی ہے, وہ اچیو نہیں کر پا رہے ہوتے. تو یو کے کی گورنمنٹ نے اس کو لا بنا دیا ہے کہ جو بھی میگا پروجیکٹ جس کو وہ کہہ رہے ہیں 200 to 300 ملین پاؤنڈ سے اوپر کا پروجیکٹ ہوگا, تو اس کا پروجیکٹ مینیجر جو ہے اس نے آکسفورڈ سے MPLA کورس کرنا ہے. اسی طرح US گورنمنٹ نے اوباما نے جانے سے پہلے ایک پروگرام مینجمنٹ کا فریم ورک پورا ایکسیپٹ کیا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آپ میگا پروجیکٹس یا پروگرامس پرفارم کری ہوگی تو اس کے پروجیکٹ مینیجر جو ہے ایک اسٹیبلش فریم ورک کو یوز کریں گے. تو میری جو ایک طریقے سے ریکویسٹ بھی ہے, میں یا ریکمنڈیشن بھی ہے گورنمنٹ سے, کہ جو بھی ہم پروجیکٹس کر رہے ہیں اس کی پراپر ٹریننگ, اور اس کے جو پروجیکٹ مینیجرز ہیں ان کو صرف ہم پروجیکٹ مینجمنٹ کی ٹریننگ میں ان کو بتائیں کہ ہاؤ ٹو مینیج میگا پروجیکٹ. ویری ویل سیڈ. اور اسد, یہ بھی ایک گیپ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس اور کمپنیز تو جو ہے اس پہ کام کر رہی ہیں, گورنمنٹ لیکنگ بہت زیادہ ہے, ان کو اس پہ راغب ہونا پڑے گا. اور تھوڑا سا IT کے کنسرنس جو ہیں, ہم تو بارہا یہ بات کرتے ہیں کہ IT کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے اس کمپوننٹ کو بھی ڈسکس کرنا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں, کچھ ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ہم نے, سے ریلیٹڈ اس پر بات کی جائے گی. رسک مینجمنٹ, رسک کتنا کنٹرول کر سکتے ہیں؟ انسرٹنٹی تو ہر آرگنائزیشن میں, ہر پروجیکٹ میں, ہر ایریا میں ہوتی ہے. پروجیکٹ مینجمنٹ میں رسک آپ کیا آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں؟ دیکھیں, رسک کے بغیر تو پروجیکٹ ہو نہیں سکتا, تو پہلے تو یہ بات ہے. اور ہم رسک کو جب دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جو رسک ہے اس کا مطلب ہے انسرٹینٹی, اور رسک کو ہم ہمیشہ نیگیٹو دیکھتے ہیں, حالانکہ رسک پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. لیکن لیٹس سپوز اگر ہم نیگیٹو پروجیکٹس کی بات کریں تو اس پہ جو دنیا میں پوری ریسرچ ہو رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جو پروجیکٹس آپ کرتے ہیں وہ پروجیکٹس پہلی دفعہ نہیں کر رہے ہوتے, یا تو آپ نے پہلی دفعہ کیے ہیں تو دنیا میں کہیں نہ کہیں ہو چکا ہوگا. تو آپ کا کام یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی پروجیکٹ کریں تو اس سے پہلے اس جیسے جتنے پروجیکٹس ہو چکے ہیں ان کو جا کے اسٹڈی کریں اور ان کے حساب سے بات کریں. اس وقت آکسفورڈ نے اور آکسفورڈ کے پروفیسرز نے ایک کانسیپٹ جو ہے انٹروڈیوس کرایا ہے RCF کے نام سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی میگا پروجیکٹ, فرض کریں ہم کراچی سرکولر ریلوے کی بات کر رہے ہیں, انٹرسٹنگلی آپ کو پتہ ہے کہ جو دنیا بھر میں ریلوے پروجیکٹس ہوئے ہیں 45% کاسٹ اوور رن ہے. تو اگر آپ سوچیں میں $400 ملین کا پروجیکٹ کر رہا ہوں, $500 ملین کا پروجیکٹ کر رہا ہوں, اور 45 to 50% کاسٹ اوور رن ہے, تو اٹس ہیوج. تو اس میں جو رسک ہیں, ٹھیک ہے, ہم ہو سکتا ہے سرکولر ریلوے یا اورنج ٹرین لاہور پہلی دفعہ کر رہے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. لیکن کیا ایسے پروجیکٹس دنیا بھر میں نہیں ہوئے؟ تو آپ کا کام یہ ہے, یا آپ کی مینجمنٹ ٹیم کا کام یہ ہے کہ ایسے پروجیکٹس جو دنیا بھر میں جہاں جہاں ہوئے ہیں وہاں آپ جائیں, وہاں جا کے آپ ان کی اسٹڈیز کو ڈسکس کریں, انہوں نے جو رسک اور جو انہوں نے ایشوز فیس کیے وہ ڈسکس کیے, اور پھر اس کی بیسس پر اپنی پلاننگ کو آپ دیکھیں. آپ کو پتہ ہے اس وقت جو ریسنٹ ٹائم میں صرف ریلوے کا جو پروجیکٹ ہے جو سب سے دنیا میں آن ٹائم ہو رہا ہے اور صحیح ہو رہا ہے, وہ دہلی میٹرو ٹرین ہے. اور آپ دہلی میٹرو ٹرین, بالکل دہلی میٹرو ٹرین انٹرسٹنگلی ایک 22 سال کا پروجیکٹ ہے, اور اس کی کاسٹ ہے $22 بلین. اصل ٹائم بڑا میٹر کرتا ہے پروجیکٹ مینجمنٹ میں. ٹائم کو ایسوسیٹ آپ کس طریقے سے کرتے ہیں؟ ٹائم کا جو ایریا ہے وہ آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ تو پروجیکٹ ہوتے ہی ٹیمپرری ہیں, اور آپ نے جیسے میں اور آپ یہاں بیٹھے تو ہمارے پاس 1 گھنٹہ ہے. ایگزیکٹلی. شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کا بھی مجھے آپ تھوڑا سا ڈسکس کیجیے گا. دیکھیں, شارٹ ٹرم جب ہم پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ٹائم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اس کے ریزلٹ سے.
جیسے اگزامپل کے طور پہ آپ نے کہا جی میرا رزلٹ یہ ہے کہ میں نے کوئی چیز بنا کے دینی ہے, تو دس از دا ٹائم ٹو ڈیلیور. دوسرا آپ یہ کہتے ہیں جی میرا جو ٹارگیٹ ہے وہ صرف بنانا نہیں ہے بلکہ اس کو بنا کے, اس کو چلا کے, اس کو آپریشن کر کے, مے بی پروفٹ میں کر کے ڈیلیور کرنا ہے. تو اب اس کی جو ٹائم لائن ہے وہ ویری کر سکتی ہے, بیکاز ظاہر ہے کچھ پیرامیٹرز ہیں جو میں گیج تو کر سکتا ہوں, لیکن جب تک میں اس انوائرمنٹ میں نہیں آؤں گا, جب تک میں مارکیٹ میں انٹروڈیوس نہیں کروں گا, آئی کانٹ سے اینی تھنگ. تو وہاں پر تھوڑی سی میرے پاس فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے. اور پھر ایک بڑا ہی کرٹیکل, بلکہ انفیکٹ میں نے کل اس پہ آرٹیکل بھی لکھا ہے جو میرے لنکڈن پہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم پروجیکٹ کی سکسیس کو الگ رکھیں اور پروجیکٹ مینجمنٹ کی سکسیس کو الگ رکھیں. دیکھیں پروجیکٹ کی سکسیس یہ ہے, دو باتیں الگ ہیں, بہت اچھی بات آپ نے رکھی. ہاں دیکھیں پروجیکٹ مینجمنٹ کی سکسیس یہ ہے کہ جی ہمارا پروجیکٹ ٹائم پر ہوا, ہمارے پروجیکٹ کی جو کاسٹ ہم نے پلان کی تھی لکیلی وہ اتنی ہی کاسٹ میں جو ہے وہ ہو گیا ہے, اور جو ہم نے اینٹیسپیٹ کیا تھا وہ اچیو کر لیا. تو یہ ہمارے پاس ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کی سکسیس. لیکن پروجیکٹ کی سکسیس یہ ہے کہ جو پروجیکٹ میں نے بنایا تھا, کیا وہ بنانے کے بعد آپ نے ایکسیپٹ کیا, کیا آپ نے اس کو یوز کیا, کیا آپ نے اس سے کانسٹنٹلی جو بینیفٹس آپ نے لینے تھے وہ اچیو کیے یا نہیں کیے, تو ہم اور آپ سیٹسفائی ہوئے بھی نہیں ہوئے, نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ کیا فیڈ بیک, کیا ریویو دیں گے. اچھا اسد کوئی پرابلم نہیں ہے, سب چاہتے ہیں کہ پروجیکٹ مینجمنٹ ہو, ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا کام اچھے سے جو ہے ایک انسٹیٹیوٹ یا ایک ادارہ کر دے دے. بات یہ سر کاسٹ بہت ہائی ہوتی ہے. وائی؟ کس چیز کی کاسٹ کیا بات؟ پروجیکٹ کی عموماً لوگ یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ جیسے کوئی ایونٹ کی میں ایگزامپل لوں, جیسے ہم پاکستان میں سب سے پہلے جو انیشیٹ ہوا وہ ایونٹ کا ہم دیکھتے ہیں, تو ایونٹ کوئی بھی آرگنائز کرنے کے لیے باقاعدہ پروجیکٹ ہوتا ہے, وہ بھی اس کو آرگنائز کیا جاتا ہے. عموماً کاسٹ کہا جاتا ہے کہ بہت ہائی چارج کرتے ہیں, کہ کاسٹ کتنی میٹر کرتی ہے, اس ایریا کو ڈسکس کیجیے. دیکھیں کاسٹ تو ہائی ہونی بھی چاہیے, اور ریزن یہ ہے کہ دیکھیں آپ کسی کو اگر ہائر کرتے ہیں, یہ بڑا ایک پرابلم ہے میں سمجھتا ہوں, اسی کو میں نے اس لیے آئیڈینٹیفائی کیا. ڈائلیما بھی ہے. دیکھیں ایک بات بتائیں, آپ ایک ریسورس ہائر کرتے ہیں, لیٹ سے آپ اس کو 1 لاکھ روپے پے کرتے ہیں, اب آپ نے اس کو فل ٹائم کے لیے انگیج کیا ہے, آپ اس کو میڈیکل بھی دے رہے ہیں, آپ اس کو گاڑی بھی دے رہے ہیں, آپ اس کو اور بونسز بھی دے رہے ہیں, تو آپ نے اس کو پتا ہے کہ اس کی سیلری ٹائم پر ہر مہینے جو بھی ہے وہ فکس ہے. لیکن جب آپ پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں تو پروجیکٹ جو ہے وہ تو ہے ہی 6 مہینے 1 سال کا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 6 مہینے 1 سال کے بعد اس ریسورس نے باہر نکل جانا ہے. اب اس کی کوئی پکی جاب نہیں ہے, کوئی پکی نوکری نہیں ہے, جو ہم نے سٹارٹ میں ہی بات کی تھی سیلری اور تمام کیریئر گروتھ کی. تو اب اس میں جو انٹرنیشنل ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں رول یہ ہے کہ اگر میری آپریشنل سیلری یا ایک جاب جو 4-5 سال تک رہے گی, یا مجھے نہیں پتا کہ جب تک آرگنائزیشن ہے تب تک میں ہوں, تو میری اگر سیلری لیٹ سپوز 1 لاکھ روپے ہے, تو اگر میں 1 سال کے یا 6 مہینے کے پروجیکٹ پہ ہوں تو میری سیلری 3 لاکھ روپے ہونی چاہیے. دیٹ از دی ریشو, بیکاز یو آر ناٹ گیونگ می اینی کار, یو آر ناٹ ٹیکنگ کیئر آف مائی میڈیکل. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ پروجیکٹ کے جو ٹیم ہے یا جو پروجیکٹ کی ریسورسز ہیں ان کو نہیں ملتی ہیں ڈائریکٹلی, کیونکہ وہ شارٹ ٹرم کے لیے ہوتے ہیں, ایک ڈیفائن ٹائم کے لیے ہوتے ہیں. تو اب جب آپ شارٹ ٹرم کے لیے ڈیفائن ٹائم کے لیے, تو اس کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ آٹومیٹکلی ڈبل اور ٹرپل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسد بات یہ ہے کہ یہ فل ٹائم جاب بھی ہو سکتی ہے اور یہ پارٹ ٹائم بھی ہوتی ہے. پارٹ ٹائم اس لیے ہوتی ہے کہ کسی آرگنائزیشن کے پاس تھوڑے ہی پروجیکٹس ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, تو وہ امپلائی پھر کیا کرے گا, وہ تو فارغ ہو جائے گا, پھر دے آر لوکنگ فار اندر ورک اور اندر پروجیکٹ. اس میں بڑا ایشو ایک ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اس میں آپ اس کو 2 اینگل سے دیکھیں. ایک تو وہ انڈسٹریز جو ہیں ہی پروجیکٹ انٹینسیو انڈسٹریز, جیسے کنسٹرکشن ہے. اب کنسٹرکشن میں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہوں گے, وہ جب تک اس کمپنی کے پاس پروجیکٹ ہے جو وہ کام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, اس کے بعد ظاہر سی بات ہے دے کانٹ کیپ دیم, بیکاز ظاہر سی بات ہے ان کو نکالنا. لیکن کچھ کمپنیاں ہیں جیسے کہ فرض کریں بینکس ہیں یا آرگنائزیشنز ہیں, بینکس ہیں, فارما ہیں یا آٹو انڈسٹریز ہیں. اب ان کے پاس ان کے ریگولر آپریشنز بھی چل رہے ہیں اور پروجیکٹ بھی ہیں, تو یہ کیا کرتے ہیں اپنی ہی ایگزسٹنگ آپریشنل ریسورسز کو ٹرانزیشن کرتے ہیں کہ جی آپ ایک کام کریں 6 مہینے کے لیے 4 مہینے کے لیے آپ اس پروجیکٹ میں لگ جائیں, اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کریں, اینڈ دین یو کین کم بیک. ٹھیک ہے, یہاں تو آپ اپنی آرگنائزیشن میں آ جاتے ہیں, اچیو بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, بہتر ہے, صحیح ہے. اچھا ہیومن ریسورسز پہ میں چاہوں گا اس کو ڈسکس کیجیے آپ, وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ہیومن, ظاہر سی بات ہے پروجیکٹ تو ہیومن ریسورسز نہیں ڈیلیور کرنا ہے. یہاں پر جو پروجیکٹ مینیجر اگر ہم دیکھیں سب سے بڑا پرابلم فیس کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اگین وہی ہمیں دونوں اینگل سے دیکھنا ہے کہ اگر وہ کسی ایسی انڈسٹری میں یا ایسی آرگنائزیشن میں جو پروجیکٹ انٹینسیو ہے, تو جتنی ریسورسز پروجیکٹ میں اس کو چاہیے ساری کی ساری اس کو رپورٹ کر رہی ہوتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ اپنا کام کرا رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ کا پروجیکٹ موسٹلی ٹائم پر ہو جاتا ہے, ریسورس کی اویلیبلٹی دے. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں ایسی آرگنائزیشن کی, اگین بینکس کی بات کرتے ہیں, فارما کی بات کرتے ہیں, آٹو کی بات کرتے ہیں, ہاسپٹلس کی بات کرتے ہیں, یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو ریسورسز ہوتی ہیں وہ اپنے ڈپارٹمنٹس میں کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور سائڈ میں سائڈ میں وہ پروجیکٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پر جو پروجیکٹ مینیجر ہوتا ہے اس کی اوور آل اتھارٹی نہیں ہوتی اور جو ٹیم ہے اس کو رپورٹ نہیں کر رہی ہوتی. تو اکثر ہماری آرگنائزیشنز میں جو پروجیکٹس لیٹ ہوتے ہیں یا جو پروجیکٹس ڈیلے ہوتے ہیں, اس کا ون آف دا کی ریزن ہے ریسورس ان اویلیبلٹی, یا جس کو ہم ریسورس باٹل نیک بھی کہتے ہیں.
ٹھیک ہے. اچھا, who are the project managers? Who can be the project managers? دیکھیں, I say anybody can be the project manager, but the only thing is that کہ project manager کو دو چیزوں میں سب سے زیادہ ایکسل کرنا ہے. ایک تو اس کو کمیونیکیشن بہت اچھی کرنی ہے, جو ہم نے شروع میں ہم نے بات کی. دوسرا جہاں پر ہم اکثر لیک کرتے ہیں وہ ہے اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ, کہ کس طرح سے آپ ملٹیپل اسٹیک ہولڈرس کو یا ملٹیپل انوائرمنٹ کے لوگوں کو انفلوئنس کرتے ہیں, یا کیسے آپ ان سے کام کرتے ہیں. انفیکٹ اس پہ بڑی بکس بھی لکھی گئی ہیں, بڑی کام ہوا ہے کہ آپ کس طرح سے آپ کام کو کمپلیٹ کرا رہے ہیں بغیر جو ہے نا ہیونگ یور اون اتھارٹی. تو یہ آپ کے لیے بڑا ایک کرٹیکل جو ہے وہ پوائنٹ ہے یہاں پہ. اچھا اسد, سرٹیفکیشن اور ڈگری کتنی امپورٹنٹ ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کے لیے؟ دیکھیں, اس وقت انٹرسٹنگلی ہو سکتا ہے کچھ لوگ ناراض بھی ہوں مجھ سے, دنیا کا ایک ادارہ ہے PMI, پروجیکٹ مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ, دیٹ واز اسٹیبلشڈ ان 1969. یہ اس وقت سب سے زیادہ جو ہے وہ پروجیکٹ مینجمنٹ کی سرٹیفکیشن کے حوالے سے بات کر رہا ہے, اور اس وقت سب سے زیادہ لوگ جو دنیا بھر میں سرٹیفائڈ ہیں وہ PMI کے ہیں. تقریباً 7.5 لاکھ لوگ جو ہے وہ پروجیکٹ مینیجر سرٹیفائڈ ہیں. اور اس کی ویلیو میں آپ کو اس طرح سے بتاؤں کہ لیٹ سپوز اگر میں پاکستان کی بات کر لوں تو آئی نو لاٹس آف پیپل کہ لیٹ سپوز اگر آپ کی سیلری 1 لاکھ روپے تھی اور آپ نے پروجیکٹ مینجمنٹ کی سرٹیفکیشن جو کہ PMI پرووائڈ کرتا ہے PMP وہ پاس کر لی, تو آپ کی سیلری 1.5 لاکھ ہو جاتی ہے, یعنی کہ 50% کا انکریمنٹ ہے. اسی طرح UAE میں بات کروں تو اگر آپ کسی جاب کے لیے جاتے ہیں اسی کمپنی میں اسی پوسٹ پہ, if they are asking you 20,000 dirham, but if you are certified project manager it's 25,000 dirham یا 27,000 dirham. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے لیے ڈگری کرنے کے بجائے ہم سرٹیفکیشن پہ فوکس کریں, کیونکہ سرٹیفکیشن ایک گلوبل بیج ہے آپ کے لیے, گلوبل ایکریڈیشن ہے جو لوگ سمجھتے ہیں جانتے ہیں, اینڈ دیٹ گیوز یو کوئک آؤٹ پٹ. اچھا, واٹ ڈو یو تھنک یہ جو IT پروجیکٹس کے ہمارے ہیں اس میں آپ نے کتنی جو ہے اچیومنٹ دیکھی ہے پاکستان میں, خصوصاً IT پروجیکٹس کے؟ دیکھیں, اس وقت جو سب سے زیادہ پروجیکٹس ہو رہے ہیں تو کنسٹرکشن کے بعد وہ IT میں ہو رہے ہیں, یا آپ بیسیکلی کہہ لیں کہ اب کنسٹرکشن بھی اتنے نہیں ہو رہے جتنے IT میں ہو رہے ہیں. دوسرا انٹرسٹنگلی بیکاز IT وانٹس پیپر لیس انوائرمنٹ, آف کورس ملٹیپل چیزیں ہیں, پیپر لیس انوائرمنٹ ہے, ہارڈ ویئر ہیں. دوسرا یہ کہ دیکھیں جو گلوبلی بھی میرے پاس ایک ان آفیشیل فگرز ہیں, وہ یہ ہے کہ جو اگر 7.5 لاکھ PMPs ہیں دنیا بھر میں, تو اس میں سے 50 to 60% IT کے مینیجرز ہیں جنہوں نے جو ہے وہ پروجیکٹ مینجمنٹ کی سرٹیفکیشن کو اچیو کیا ہے. اور آپ دیکھیں ہر جگہ ہمارے پاس IT کے پروجیکٹس ہو رہے ہیں, چاہے وہ کنسٹرکشن ہو, اس میں بھی آپ جو ہے آج کل جو ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس ڈیجیٹل ہومز آ رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں. تو وہاں پر آپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ IT کے پروجیکٹس کو, IT کے جو پروجیکٹ مینیجرز ہیں ان کو آپ پراپر نالج سے اور پراپر جو ہے اس کے حساب سے لے کے چلیں. تھینک یو سو مچ اسد چودھری, آپ کا اپنے پروجیکٹ مینجمنٹ پہ آج بہت زبردست باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں. VC کی ہم نے جو ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے گروتھ ہم دیکھ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پروجیکٹ مینجمنٹ میں کتنی گروتھ ہے. انفیکٹ ہم نے آج تمام تر چیزوں کو ڈسکس کیا. اس سیگمنٹ سے آپ کو اتنا ہی اپڈیٹ کر سکیں گے. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. لائیو وائر کے ساتھ رہیے.